بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، یہ دوسرا حفاظت کا سامان، ذریعہ حفاظت آپ کے پاس اول لکھا ہے لیکن دو میں تحسبہم، تو خیال کرتا ان کو، ایقاظا جاگتا ہوا، وہم رقود حالانکہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، وہم رقود وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اور تو اگر ان کو دیکھتا اے مخاطب تو تم ان کو ایقاظاً جاگتا ہوا خیال کرتا۔ کیوں؟ ان پر نیند تو گہری تھی لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حیت ایسی رکھی تھی کہ اگر کوئی دیکھنے والا وہاں دیکھتا تو ایسے محسوس کرتا جیسے جاگ رہے ہیں۔ یہ بھی خاص کرامت ہے، کرامتیں شمار کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں یہ کرامتیں نہیں مانتے، یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے اعزاز ہے۔ بعض آدمی وہ ہوتے ہیں نا جب سو جائیں، بلکہ بعض کیا اکثر سو جائیں وجود اکڑ جاتا ہے، منہ کھل جاتا ہے اور ٹانگیں کہیں ہوتی ہیں اور سر کہیں ہوتا ہے اور ہاتھ کہیں ہوتے ہیں، کئی تو ایسے ہیں جو اس کونے پہ سوئیں تو صبح ادھر اٹھتے ہیں، ایسے بھی بزرگ ہیں۔ اور ان کی حالت ایسی رکھ دی کہ کوئی استرخائے بدن نہ ہوا۔ اسی طرح جب آدمی سوتا ہے تو یہ طبی طور پہ اس نیند میں اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے، کسی کی زیادہ کسی کی کم، کسی کی تو اس طرح اکھڑتی ہے کہ پورے حال میں موٹر سائیکل چل رہا ہوتا ہے، پورے حال میں خر 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 لگائے خراٹے ہوتی ہیں، لیکن کم از کم سانس میں تغیر ضرور آتا ہے، کم ہو یا زیادہ، اور وجود میں اکڑاؤ اور جوڑ کھل جاتی ہیں۔ فرمایا تحسبہم ایقاظا، خیال کرتا تو ان کو ایقاظا جاگتے ہوئے، وہم حالانکہ وہ رقود گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذریعہ حفاظت سوم، تیسرا ذریعہ حفاظت کا، بچہ جب سو جائے یا کوئی آدمی بھی ایک پہلو پہ سو جائے تو اس کا گردش دم، گردش خون، اس میں فرق پڑتا ہے اور وہ پہلو متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے بچے جب سوتے ہیں تو ماں کچھ دیر کے بعد ان کی کروٹ بدل دیتی ہے۔ اگر ایک سائڈ پہ آپ سوئے رہیں پوری رات، جب صبح اٹھیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا، تو یہ کروٹیں بدلنا، اللہ فرماتی ہیں نقلبہم، ان کی مائیں وہاں نہیں تھیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ان کی ماں والا کام میری رحمت کرتی رہی۔ نقلبہم ذات الجمین وذات الشمال، معلوم ہوتا ہے کہ اصل اللہ کا محبوب موحد ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اب سارا یہ محبت کے انداز ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین وذات الشمال، ہم بدلتے رہے ان کی کروٹیں دائیں جانب اور بائیں جانب۔ وَقَلْبُهُمْ یہ بھی کرامت ہے، نقلبہم یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ ان کی کروٹیں اور پہلو ہم خود بدلتے رہے، دائیں جانب بائیں جانب۔ وَقَلْبُهُمْ باسط، اور کتا ان کا، یہ ذریعہ حفاظت چہارم ہے،
چوتھا ذریعہ حفاظت درست کر لو جہاں کمپیوٹر کا کمال ہے. کلبہم باسط، کتا ان کا پھیلانے والا اپنے بازوؤں کو، بالوسید، علی الوسید، چوکھٹ کے سامنے، دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. تجھے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید لبطلعت علیہم، یہ ذریعہ حفاظت پنجم ہے، اگر تو جھانکتا ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، البتہ پھرتا تو ان سے بھاگ کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، البتہ بھر جاتا ان سے رعباً، رعب، ازروئے رعب کے، ان کی ہیبت. یہ ہیبت ایسی بنا دی ان کے چہروں پر، رعب اور ہیبت اور دبدبا ایسا رکھ دیا کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو ان کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے بھاگ جاتا. یہ جو رعب اور ہیبت ہے یہ ہر مواحد کو ملتا ہے. جو خالص اللہ کی توحید کو بیان کرے، اللہ رب العزت اس کو ایک خاص رعب اور ہیبت عطا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رعب اور ہیبت دیا اس کو سلطان سے تعبیر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ رعب دیا کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا کہ آپ کا نام سن کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا، مسیرۃ شہر. اور اسی طرح یہ حصہ ہر وارث نبی کو ملتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی ہیبت اور رعب ایسا بنا دیتے ہیں مشرکوں کے دلوں پر اور لوگوں کے دلوں پر. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اب بھی مشہور ہے کہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے سامنے بات کرنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا، اور جب آپ تقریر کرتے تو سارا مجمع سہم جاتا تھا اور کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. اور یہ رعب اللہ تعالی بحسب مراتب ہر ایک کو عطا کرتے ہیں. اور جو توحید کے ساتھ مخلص ہو اور مسئلہ بیان کرنے میں مخلص ہو تو ہو مخلص، صرف تجارت نہ ہو اور حب جا حب مال نہ ہو، بلکہ اللہ کی توحید اللہ کے لیے بیان کرے تو اللہ رب العزت اس کو یہ رعب عطا کرتے ہیں. اصحاب کہف کو بھی وہ ہیبت، دبدبا اور رعب عطا کیا کہ وہ سوئے پڑے ہیں، نیند کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سوئے ہوئے کی بھی کسی کو یوں نظر پڑ جائے وہ بھاگ جائے گا. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی رحمت اللہ علیہ. یہ بریلویوں کے خلاف بہت زبردست مناظر تھے، اور رعب اتنا تھا ان کا کہ ایک دفعہ کمرے میں سوئے تھے، ایک طالب علم آیا اٹھانے کے لیے، تو جب انہوں نے آنکھ کھولی اس کا کیا مسئلہ ہے، تو اس طالب علم بیچارے کا پیشاب خطا ہو گیا صرف ایک جملہ سے. ہاں، اور یہ واقعہ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا. ہم ایک مقام پہ گئے تو تقریر ہوئی. اس وقت بڑا زور تھا للڑ پارٹی کے ساتھ مناظروں کا، مقابلوں کا. تو خیر ہم نے تقریر کی. وہ مسجد جو تھی وہ مسجد مشترکہ تھی، للڑ بھی اس میں تھے اور مواحدین بھی تھے. تو تقریر کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے علماء آ رہے ہیں، مناظرہ ہوگا. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بلا لے. تو ہم وہاں بیٹھ گئے. خیر لمبا واقعہ ہے. وہ جو ان کے علماء تھے وہ 2.5-3 گھنٹے تو ہم نے انتظار کیا. انہوں نے کہا بس آنے والے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے.
تو خیر وہ علماء آ گئے اور وہ اپنی بیٹھک پہ بیٹھ گئے. مقصد ان کا تھا کہ کسی طریقہ سے تقریر کا اثر بھی ختم ہو جائے اور ہماری عزت بھی رہ جائے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ مناظرہ کے لیے ہماری بیٹھک پہ آئیں گے. ہم نے کہا جیسے آپ کا حکم, ہم آپ کی بیٹھک پہ آ جاتے ہیں. ہم چلے گئے. خیر لمبا واقعہ ہے. خلاصہ یہ کہ ابتداءً کچھ تنقیات ہوئی عقیدے پر, تو اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے, سفید داڑھی تھی اور موٹے سے بزرگ تھے, تو وہ میں نے اسے کہا کہ اب مناظرہ کون کرے گا؟ کہتا ہے میں نے کہا چل تقریر شروع کر. یہ جب میں نے بات کی تو اس کا پیشاب ہی نہیں پاخانہ خطا ہو گیا. اب یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہوا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے. تو فوراً اس کی طرف سے جو ساتھی تھے, وہ ہمارے ساتھیوں کے رشتہ دار تھے, ان کو باہر بلایا. انہوں نے کہا مناظرہ کوئی نہیں ہے, تو آپ مہربانی کریں آپ ان مولویوں کو باہر لے جائیں. کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے مولوی صاحب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا. سردیاں تھیں اور بستر پہ بیٹھا تھا. تو وہاں اب ہمیں نہیں پتا تھا. وہ جو ہمارے ساتھی تھے وہ آئے اور مجھے کہتے ہیں مناظرہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں مناظرہ ہم نہیں کرتے. تو اس نے وہ تحریر لے کر جو عقیدے وغیرہ تھے اس کو پھاڑ دیا. تو مجھے بڑا غصہ آیا اس پہ, اور اسے اب لگنی بھی تھی 4-5. تو اب میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا کون سی بدماشی کی تو نے؟ ہم مناظرہ کے لیے اتنے بیٹھے رہے اور اب تو کہتا ہے مناظرہ نہیں ہوگا. مناظرہ ہوگا. وہ کہتے ہیں خدا کے لیے میری بات تو سنو. وہ مجھے باہر لے گیا. مجھے کہتے ہیں یہ معاملہ پیش آ گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم مناظرہ نہیں کرتے. خیر میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے, چلو اس بیچارے کو اتنا ذلیل نہ کرو. تو اب میرے ساتھ اور بھی چند حضرات تھے علماء کرام, تو وہ میری طرف دیکھ رہے تھے. میں نے کہا مناظرہ نہیں ہے. تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے, کیوں؟ میں نے کہا بس یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. تو وہ تعجب سے میں نے انہیں باہر نکال کے سمجھایا بھئی یہ مسئلہ ہے, اور وہ کہتے خدا کے لیے ہماری عزت کا مسئلہ ہے, آپ چلے جائیں, مناظرہ آپ جیت گئے, ہم مناظرہ نہیں کرتے. خیر ہم باہر نکلے. اللہ جس کو ذلیل کرے وہ بچ نہیں سکتا. اب وہ بے وقوف جہاں بستر پہ بیٹھا تھا, اب چاہیے تو یہ میں اوپر رضائی کار اور ادھر ہی بیٹھا رہے, لیکن وہ جب ہم نکلے تو فوراً وہ بھی اٹھ پڑا. جب اٹھ پڑا تو نیچے سارا بستر خراب تھا. تو اب نوجوانوں نے دیکھ لیا, ہمارے نوجوان بھی تھے, انہوں نے شور ڈال دیا. تو خیر یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. فرارن بلا ملئت منہم رعبا, اللہ تعالیٰ ہیبت بھی دے دیتے ہیں, اور بندے کا کمال نہیں ہوتا. یہ مسئلہ حق کی ہیبت ہوتی ہے, روب ہوتا ہے. بعد میں نے کہا بھئی اب گومن پارٹی, اب تم سے مناظرہ بڑا مشکل ہے کہ اب تم نے مناظرے کا روٹ بدل دیا ہے. اب تم نے مناظرہ باللسان کی بجائے الی آخرہ بلا ملئت منہم رعبا, بھر جاتا تو ان سے ادروئے رعب کے, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. وَكَذَلِكَ یہ کاف لے بیان الکمال ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. عجیب عجیب واقعات پیش آتی ہیں, لیکن ہماری عادت نہیں یہ واقعات بیان کرنے کی. بعض عجیب عجیب لطائف ہوتی ہیں اور عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اس کا جہاں بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں, پیدا نہیں. آپ قرآن پڑھنے آئے, قرآن پڑھیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, یہ کاف لے بیان الکمال. ہمارے حضرت صاحب فرماتی ہیں اکثر مقام پہ کاف تشبیہ کا نہیں لیتے, اور یہ کاف لے بیان الکمال یہ ہمارا کمال ہے,
کہ ہم نے اٹھایا ان کو باسناہم، کیوں اٹھایا؟ لیتساءلوا بینہم، تاکہ آپس میں سوال کریں، لیتساءلوا بینہم۔ یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کو سلایا کیوں؟ تاکہ آپس میں سوال کریں، اسی حکمت پہ ان کو سلایا، لیتساءلوا بینہم، تاکہ آپس میں سوال کریں۔ کتنی مدت ٹھہرے؟ قال قائل منہم، ہاں پیچھے ذرا حاشیے دیکھو، چند حاشیے رہ گئے۔ ایک حاشیہ جو ہے فائدہ نمبر 5، اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہاں پر کلبہم پر حضرات نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی۔ قرآن مقدس نے اس کی کوئی تفصیل نہیں دی کہ یہ کتا کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس کے ساتھ تھا، کیسا تھا، اور اس کا فائدہ بھی نہیں۔ یہ نبا کا فرد نہیں ہے، نبا ان کا فرد نہیں۔ البتہ بعض بڑی جو غلط فہمیاں ہیں اور عام عوام میں مشہور ہیں، ایک یہ کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، یہ مولویوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اصحاب کہف والا کتا جنت میں جائے گا۔ اس پر حاشیہ آپ کے پاس فرماتے ہیں فَأَنْ خالد ابن معدان لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّوَّابِ إِلَّا قلب اصحاب الکہف، جنت میں کوئی ڈنگر شنگر نہیں جائیں گے الا مگر اصحاب کہف کا کتا اور حمار بلعم، وہ بلعم بزرگ، بلعم بورا مفتی اعظم بنی اسرائیل، وہ بلعم بورا، وہ برأیت فی بعض الکتب، اور بعض کتابوں میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت صالح کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی اور حضرت اسماعیل والا دمبا، کبش اسماعیل ایذن فی الجنہ ولیس فیما ذکر خبر، یہ جو کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنتی، حضرت صالح کی اونٹنی وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی ایسی خبر نہیں جو اول علیہ فیما عالم، جس پر اعتبار کیا جائے، جو میری معلومات ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ کون ہے؟ علامہ آلوسی۔ اس لیے یاد رکھو یہ خطیبوں کی گپیں اور اہل بدعت کے شوشے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں اور اس پر کوئی دلیل نہیں۔ یہ ہے از قبیل تقبل علی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا اور بغیر علم کے بات کرنا۔ اس لیے ان خطیبوں کو بتا دو یہ جھوٹ ہے۔ آگے ایک لطیفہ لکھا ہے، اہل تشیع کہتے ہیں فتیۃ الکہف نجا کلبہم، کہتے ہیں جناب اصحاب کہف کا کتا نجات پا گیا، اسی سے نکال رہے۔ اصل یہ مشہور بھی شیعوں نہیں کیا کہ اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے، انہوں نے کہا بھئی ہم بھی پہنچ جائیں گے، کوئی کلب عباس، کوئی کلب علی، کوئی کلب گولڑا شریف، سگے دربار عالیہ، سگے دربار عالیہ۔ ہم سکول میں پڑھتے تھے
تو ہمارے ایریے میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ ایک مولوی صاحب تھا, فتح دین اس کا نام تھا, اور تھا خالص فتنہ دین. تو یہ بریلویوں کا مبلغ تھا اور اجہل ترین تھا. وہ تقریر کر رہا تھا اور تقریر میں کہتا ہے, او لوگو میں گولڑے شریف آلاندہ سگاں, گولڑے والوں کا کتا ہوں, سگے دربار گولڑا, گولڑے والوں کا کتا. وہاں ہمارا ایک ساتھی بیٹھا تو اس نے کہا خبیث, ہم نے اللہ کے کتے کو مسجد میں کبھی نہیں داخل ہونے دیا, تو گھوڑے والے کا کتا سٹیج پہ چڑھ کے بیٹھے. تو جھگڑا بن گیا. ایک اور آ گیا تو اس نے کہا جی میں سواگ شریف, سگے دربار سواگ شریف والوں کا کتا ہوں. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ پھر ہمارے پاس سواگ شریف والوں کا ایک خنزیر رہتا ہے, تمہاری لڑائی نہ کرائیں. وہ غصہ ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا کہا؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مرید ہوں. اس نے کہا تو مرید کتا ہو سکتا ہے, وہ خلیفہ ہے, تو خلیفہ سور نہیں ہو سکتا. تو سواگ شریف والوں کا کتا اگر مرید کتا ہے تو خلیفہ خنزیر ہے, اس لیے پھر تمہاری لڑائی ہونی چاہیے. تو ان کو عادت ہوتی ہے نا, سگے دربار فلاں جتنے ہیں یہاں سے نکالا. کلبہم, ان کا کتا دیکھو اصحاب کہف کا کتا. اور یہ آیا شیعوں سے, بڑے بڑے نام جناب, کلب علی, کلب عباس, کلب فلاں, کلب فلاں. اور یہ بات تمہارے بزرگوں کی عبارتوں میں بھی عرف کے مطابق آ گیا, وہ سگان مدینہ میں میرا نام شمار. آپ کے بزرگ نے بھی کہا ہے وہ سگان مدینہ میں میرا نام شمار. خیر اس کا ہم صحیح معامل تو بیان کریں گے, لیکن یہاں پر ذرا ذہن میں رکھو, انہوں نے کہا فتیۃ الکہف نجا کلبہم, اصحاب کہف کے وہ جو نوجوان تھے ان کا کتا نجات پا گیا. کیف لا ینجو غدا, یہ لا ینجو ہے, لفظ صحیح کر لو, الگ الگ ہو گیا. کیف لا ینجو غدا کلب علی, تو اصحاب کہف کا کتا نجات پا گیا تو علی کا کتا کیسے نجات نہیں پائے گا؟ آگے ذرا دیکھو, علامہ آلوسی اس پر تبصرہ کرتے ہیں, بلا عمری ان قابلہ علی, کہتا ہے ہاں یہ تب ہوگا کہ علی قبول کر لے. کلب لہو نجا, اپنے کتے کو تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ولیکن لا اظن یقبلہ لأنہ وقور, لیکن میرا نہیں خیال کہ علی اس کتے کو قبول کر لے گا, کیونکہ یہ ہلکا کتا ہے. ہلکا کتا پاگل کتا ہے, عقور ہے, جو پنجابی میں چھتا کتا, یہ کتا ذرا چھتا اور ہلکا کتا ہے, اس لیے اس کتے کو علی قبول نہیں کریں گے. سمجھ گئے کیا اشارہ کیا؟ یہ کاٹنے والا صحابہ کو بھونکنے والا کتا ہے, ابو بکر و عمر عثمان کو بھونکنے والا کتا ہے, اس لیے اس کتے کی خیر نہیں. اور وہ اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا تھا, کاٹنے والا نہیں تھا. یہ لطیفہ ہے, علاج بالمثل ہے. اب یہاں سے یہ بھی بریلوی کہتے ہیں دیکھو جی ولیاں نو کتا بھی نہیں بھونکدا, ولیاں نو اولیاء اللہ کو کتا بھی نہیں بھونکتا. میں نے کہا بالکل, اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ توحید بیان کرنے والے. تو جو توحید بیان کرنے والوں کو بھونکے وہ کتوں سے بھی بدتر ہے. جو اہل توحید کو بھونکتا ہے وہ کتے سے بھی, ہاں کتا بھی توحیدیوں کا احترام کر رہا ہے.
اور ان کی پہرے دار بن کے بیٹھا ہے، تو کتنا بدبخت ہے وہ للوڑ، کتنا بدبخت ہے وہ بریلور جو اہل توحید کو بھونکتا ہے کلبہم۔ اور ایک اور مسئلہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ زندہ اولیاء اللہ قبر بھی نہیں، غار ہے، غار کا دروازہ بھی ہے، چاروں طرف سے بند نہیں، اور کتا بیٹھا ہے اولیاء اللہ کے دربار پہ، تو کس کیفیت میں بیٹھا؟ باسطن ذراعیہ بالوسید، اپنے ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا ہے، اور جو قبروں کے اوپر جا کے یوں کرتا ہے، اللہ والوں سے مانگتا ہے، مرے ہووں سے، وہ کتے سے بھی بدتر شیطان ہے۔ ان مشرکوں سے تو کتے ہی بہتر کہ زندہ اولیاء اللہ کی غار کے دروازے پہ ہے، غار کا دروازہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اور جو قبروں مزاروں پہ جا کے مانگتا ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ آ گئے تیرے در کے سوالی، بھر دے جھولی میری یا محمد۔ ایسے کنجر یہ کتے سے بھی بدتر ہیں۔ کلبہم باسطن ذراعیہ بالوسید، ایک تجھے ہو گیا۔ آگے اچھا خیر، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، روب آ گیا